Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की मुख्तसर हम्द व सना के बाद अनगिन बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम आकाए तो जहां इमामुल अंबिया
حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تمہارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و بالا نے عزیز بھائیوں، محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل سب احترام معززات ماؤں اور بہنوں، عید الاضحیٰ دے ایام دے وچوں اج تیسرا دن ہے، 12 ذی الحجہ دا دن ہے۔ اساں سارے نے اللہ کی توفیق دے نال سنت ابراہیم علیہ السلام، سنت پاک پیغمبر علیہ السلام، سنت صحابہ سنت مسلمین کے عمل کرنے ہوئے اپنی اپنی حکمت اپنی اپنی توفیق دے نال اللہ دے رستے اندر قربانی کی تھی۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جنہ ساتھیاں نے تیرا حکم مانتے ہویا، تیرے پیغمبر کا حکم مانتے ہویا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت تے عمل کردے قربانی کیتی ہے، اللہ ساری سارے دی قربانی اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما۔ اور اللہ جیڑے سارے ساتھی اور دوست باوجود خواہش، باوجود تمنا اور آرزو دے اللہ تیرے رستے اندر جانور ذبح نہیں کر سکے، اللہ انہاں سارے ساتھیاں کو بھی ہمت اور توفیق عطا فرما کہ اللہ وہ بھی تیرے رستے اندر جانور ذبح کر کے تیرے پیغمبر کی سنت عمل پیرا ہو سکن۔ حضرات جی وقار، اساں جانور دے گلے تے چھری چلائیے لیکن کدی قربانی دے پس منظر کو سامنے رکھیا ہوئے کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب نالوں پہلا گھر بار کی قربانی دیتی، اللہ کو منگ کے پتر لیا، اللہ کے حکم کے نال اللہ کے رستے اندر ذبح کرن واسطے تیار ہو گئے۔ قربانی نے یہ سانو سبق سکھایا کہ اگر دین واسطے، اسلام واسطے، رب کی توحید واسطے، پاک پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کے دفاع واسطے جس مقام تے جس قسم کی بھی قربانی دینی تے بندے کو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیتا جائے تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کہ جنہوں نے ہر میدان اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ آبرو تو اپنی جاناں نشاور کرنے کے ارادے اور عملی مظاہرہ پیش کیتے، ان صحابہ اکرام نے اگر اسلام میں جان کی لوڑ پئی ہے صحابہ دینے تو دریغ نہیں کی تھی، اگر اسلام میں مال کی قربانی کی ضرورت پئی ہے صحابہ پیش نظر آئے، اگر اسلام واسطے اولاد کی قربانی کی ضرورت پئی ہے صحابہ اولاد میں ایک سائر پہ رکھ کے اسلام واسطے پیش ہوئے۔
اور اسلام واسطے اگر بہنا بھائیوں کو چھڈنا پیا، صحابہ قربانی دے کے اسلام کی سربلندی واسطے عمل کیتے۔ حضرات اگر میں صحابہ دیا قربانیاں کا تذکرہ کرا تو کتے میں بدر کے شہداء دیا قربانیاں نظر آنیاں نے، کتے احد کے شہداء دیا قربانیاں، کتے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سولیاں تے لٹکے نظر آنے نے، کتے اونٹاں نال بن کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے نظر آ رہے نے۔ لیکن حضرات ذی وقار اج 12 ذی الحجہ کا دن ہے جتھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی واسطے تیاری فرمائی ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر ایسے 12 ذی الحجہ چنے والے دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ من دین اور اسلام واسطے مدینہ پاک کی سرزمین تے شہادت نوش فرماتے نظر آتے ہیں۔ حضرات ذی وقار مسند احمد اور موجم طبرانی کی صحیح روایت کے نال کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور کون ہے جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے اللہ نے یہ عظمت شان مقام عطا فرمایا کہ پیغمبر نے صحابی نے کون نے جناب سیدنا عثمان غنی خلیفہ ثالث جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، آپ کی عظمت اور آپ کا مقام اور اعزاز اللہ نے جو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمائے، مقام صحابیت بھی ہے اور اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے ایک اعزاز اللہ نے ایسا عطا فرمایا کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دیا دیوارہ تک آنے والے انسانہ جو کسی اور انسان کو یہ احساس نہیں حاصل ہوا کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہاں دے عقد نکاح اندر میرے پیغمبر دیا 2 بیٹیاں ہیں، آدم علیہ السلام تو لے کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی، آپ کی امت قیامت تک کھربا لکھاں لوگ انسان پیدا بھی ہوں گے، فوت بھی ہوں گے، لیکن جو احسان اللہ نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا کسی اور کے حصے اندر نہیں آیا۔ اور کون نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اسلام نو چلنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، اگر اسلام میں مال کی قربانی کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا مال اللہ کے رستے اندر خرچ کیتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت جو ایک جملے نکلے کہ ما ذرا عثمان ما عمل بعد هذا اليوم کہ عثمان آج تو بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے تو عثمان جنتی ہے۔ حضرات اج تذکرہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کردا ہے اج ٹیسنیاں بھی اس سرزمین تے اسلام دے اس سپاہی اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اس جانثار نو خراج عقیدت پیش کیتا جائے کہ جنہاں ہر حال دی اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمایا۔ حضرات جتنے اتنے اعزازات جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اوتے ایک اعزاز ایسا اللہ نے جناب عثمان کو عطا فرمایا کہ جنہاں کی عزت اور عظمت اور اس اعزاز کا شان اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا۔
آئیے ذرا اللہ کا قرآن سماعت فرمائیے. اللہ کو دعا ہے اللہ منوں تے توانے قرآن سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ان صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین انہاں کی حیات طیبہ سیرت مطہرہ اللہ سن سنا کے اپنی زندگیاں صحابہ کی زندگیاں کی طرح بنا دی اللہ توفیق نصیب فرمائے. قرآن اعلان کر دے اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. اللہ فرماتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں دنیا جہان کے اندر بسنے والے مسلمانوں نبی پاک نال محبت دم مرنے والوں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اس بات کے اندر شک کوئی نہیں کہ عظمت اس بندے کی بھی بڑی ہے جڑا دن رات اللہ کا قرآن لوگوں سناتا ہے. اس بات کے اندر شک کوئی نہیں شان اس بندے کا بھی بڑا ہے جڑا مسند حدیث دے رہ کے اللہ کے نبی دے فرمائی فرامین لوگوں سناتا ہے. اس بات کے اندر شک کوئی نہیں عظمت اس بندے کی بھی بڑی ہے جڑا ادھی رات نو اٹھ کے اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز نو جھکاندا ہے. اس بات کے اندر شک کوئی نہیں عظمت حاجیاں کی بھی بڑی عظمت نمازیاں کی بھی بڑی عظمت روزے داراں کی بھی بڑی. لیکن اللہ فرماتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اللہ کے راستے اندر اپنی جاناں قربان کرنے والے ایسا مقام ایسا شان ہے کہ اللہ نے خود پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو دعاواں کرتے رہنے اللہ سونیا میں تیرے راستے اندر شہید کر دیتا جاواں ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اللہ پھر زندہ کیتا جاواں پھر تیرے راستے اندر جام شہادت نوش کر جاواں. او نبی دعا کر رہا ہے جڑا رحمت للعالمین ہے معصوم الخطا پیغمبر ہے اللہ کو شہادت دیا دعاواں کر دے رہے. عظمت ہی بڑی ہے شان ہی بڑا ہے شہید کا مقام ہی بڑا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے شہید خون کا قطرہ زمین کے بعد اندر گرد ہے اللہ او دے گناہ پہلے ہی معاف کر چھڑ دینے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. میرے سامنے صحابہ دیاں شہادتیں صحابہ دیاں قربانیاں موجود نے کتے احد دے صحابہ احد دے شہید کسے بدر دے شہید کتے تبوک دے شہید. لیکن آؤنا اج ملاقات جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدنال ہو جائے. کون جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما گئے. آقا فتنیاں کے دور دام فتنیاں کا تذکرہ کر رہے تذکرہ کردیا حضور نے دیکھا ایک بندہ ایک مسجد کے اندر داخل ہوا پکڑ چہرے تے ماری چادر
ہانکتے ہوئے گئے، آ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک صحابی جلدی نہ ہوتے، یا صحابہ تہاڈی عظمت تو صدقے جاوائے، لاکھ بار قربان جاوائے۔ صحابہ تحقیق کرتے نے، مسئلے حل ہو گئے، ساڈے واسطے آسانیاں پیدا ہو گئی آئے۔ ایک صحابی جلدی نال اٹھے، جا کے اس بندے دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تو اے جناب سیدنا عثمان سن رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی نے چہرہ حضرت عثمان دا پکڑیا ہے، نبی پاک دے ول کیتا ہے، فرماندے نے سونیا آ بندہ ہے جتے بارے تسی فرمایا ہے فتنیاں دے دور دے اندر ہکتے ہوئے گئے۔ میرے آقا فرماندے نے نام ہائے اے عثمان جڑا فتنیاں دے دور اندر ہکتے ہوئے گئے۔ حضرات کون ہے؟ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سوا 2 سال تک خلافت فرمائی۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت تے آئے نے۔ تقریباً 10 سال تک جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت فرمائی۔ امیر المومنین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہادت ہوئی محرم دے اندر۔ انہاں دی شہادت کے بعد ان خلافت کا مسئلہ سامنے آیا ہے۔ 6 نام پیش کیتے گئے خلافت کے واسطے۔ ایک نام جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے، دوسرا نام جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے، تیسرا نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے، چوتھا نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے، پنجواں نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے، چھٹا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا پیش کیتا گیا ہے۔ 6 نام خلافت واسطے پیش ہوئے نے، اور ادھر توجہ کرنا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت عثمان دے حق دے اندر دستبردار ہو گئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی دے حق اندر دستبردار ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے جناب حق اندر دستبردار ہو گئے۔ 6 دے وچوں 3 امیدوار، ایک جناب عثمان، ایک جناب علی المرتضی، ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور تینوں وچوں ایک بندہ جہدے حق اندر بیٹھے گا خلیفہ المسلمین بن جائے گا۔ مسئلہ بنیا ہوا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے کہ جناب سیدنا علی المرتضی کو جا کے کہنے لگے اے علی جی تہاڈی نبی پاک نال قرابت بڑی ہے، تہاڈا نبی پاک نال رشتہ بڑا گہرا ہے، اے علی جی حق تہاڈا بند ہے، اگر میں تہاڈے حق اندر دستبردار ہو جاواں دسو صحیح خلافت دا حق ادا کرو گے؟ اگر میں عثمان دے حق اندر دستبردار ہوواں کیا تسی ضد تے نہیں کرو گے؟ تسی عثمان دے حق تے بیعت کر لو گے؟ حضرت علی فرماندے نے عبد الرحمن بن عوف جی جیڑا فیصلہ کرو گے علی کو منظور ہوئے گا۔ عبد الرحمن بن عوف تھے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گئے۔ عثمان جی تہاڈی عظمت بڑی، تہاڈا مقام بڑا ہے، تہاڈی شان بڑی ہے۔ عثمان جی تہاڈے گھر اندر نبی دیاں 2 دھیاں نے۔ عثمان جی اساں ویکھے ہے اسلام نو جتھے بھی ضرورت پئی ہے تساں کدی پیچھے نہیں جے ہٹے، شرم و حیا دا پے کر عثمان
عثمان جی دسو نا اگر میں تواڈے حق اندر دستبردار ہو جاواں تسی اسلام دی صحیح خدمت کرو گے امیر المومنین بن جاؤ گے اگر میں علی دے حق اندر دستبردار ہو جاواں کیا تسی علی دے حق تے بیعت کرنے واسطے تیار ہو جاؤ گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے عبد الرحمن بن عوف جی تسی جدھر بیٹھے ہوئے میں علی دے حق تے بیعت کرنے واسطے تیار آئے دیکھیے محبت صحابہ دی آپس دے اندر کیوں کہندے ہو علی کو خلافت کھوئی گئی کون کہندے علی راضی نہیں سن حضرت عثمان دی خلافت دے بھائی تاریخ دیاں کتابیں تانوں ملے گا عبد الرحمن بن عوف نے تحقیق شروع کی تھی مسافروں کو پوچھے آئے لوگوں کو جا کے پوچھے آئے غریبوں کو پوچھے آئے امیروں کو پوچھے آئے مدینے والے آگے کو پوچھے آئے دسو کہ نو خلیفہ بنایا جائے زیادہ اکثریت لوگوں کی حضرت عثمان دے حق اندر الغرض جناب سیدنا عثمان خلیل رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خلیفہ مقرر کر دیتا گیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی نے بازو تو پکڑے آئے حضرت عثمان نے کو لے کے آئے حضرت علی نے حضرت عثمان نے حق بیعت کی دیئے امیر المومنین منے دلوں منے علی نے امیر جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی مسند پہ بیٹھے جناب عثمان بڑا نرم دل عثمان 10 سال جناب 2 سال خلافت ابو بکر کی 10 سال خلافت جناب عمر کی اور 12 سال خلافت جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی دیئے 6 سال حضرت عثمان کی خلافت بڑے اچھے گزرے نے بڑے پرامن گزرے نے بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا دور خلافت 10 سالہ بڑا ہی پرامن بڑا شان اور عظمت والا 10 سالہ دور خلافت لیکن جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 6 سالہ دور خلافت مفسرین نے لکھے کہ اے حضرت عثمان دا دور خلافت عمر نالے بھی زیادہ پرامن سی کہ حضرت عثمان نرم دل جائے آدمی سر جبکہ حضرت عمر فاروق سخت طبیعت اور اے ہمیشہ یاد رکھے کہ کچھ ایسے لوگ ہوندے نے کہ چھترا تو علاوہ سمجھ دے چھترا نہیں یار ہوندے نے چھترا تو علاوہ نہیں سمجھ دے نرمی انہاں برداشت نہیں ہوندی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 6 سالہ دور خلافت بڑا پرامن گزریا بڑا اچھا گزریا 12 سالہ جو 6 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور آج جی میں سیرت کی کتاب اندر پڑھ رہا شاید کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑی انگوٹھی پہنے کر دے اس انگوٹھی تے مہر بنی ہوئی سی اتے اللہ نیچے رسول نیچے محمد لکھیا ہوا ہے سونے کوئی عظمت تو صدقے جاما اللہ کے نبی نے کہ میں اللہ کی قدر کی دیئے اوپر اللہ نیچے رسول نیچے محمد محمد رسول اللہ اوپر نیچے بھی اوپر نیچے بھی لکھیا جا سکتا سی لیکن آقا علیہ السلام نے نیچے محمد اوپر رسول اوپر اللہ لکھ کے اللہ کی قدر کر کے لوگوں نے دکھائی ہے انگوٹھی اللہ کے نبی پہننے اور جدو کوئی خط لکھ دے تحریر لکھ دے ایسے انگوٹھی نو مہر دے طور پہ استعمال کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات بعد انگوٹھی جناب سیدنا ابو بکر دے گورائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.25 سال جناب ابو بکر نے انگوٹھی مہر دے طور پہ استعمال کی تھی جناب ابو بکر کی وفات بعد 10 سالہ دور خلافت جناب سیدنا عمر دائے یہی انگوٹھی جناب مہر دے طور پہ استعمال ہوئی یہی انگوٹھی جناب عثمان نے گولے رضی
اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال گزرے. حضرت عثمان ایک دن آئے اپنے ساتھیاں نال لے گئے مدینے باہر جتھے اج مسجد قباء دے قریب کھوئے. اللہ کرے سانو بار بار اللہ مدینہ پاک دیاں زیارتاں نصیب فرمائے. اللہ حج دا موسم جا رہا ہے. اللہ دل دی آرزو تمنا چاہتے. اللہ سانو ساریاں نو بار بار اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرمائے. اوتھے کھوجیا اج بند کر دتا گیا ہے مسجد قباء دے کول. حضرت عثمان دوپہر دا ویلا گرمی دا موسم ہے. ساتھیاں نو لے کے اس کنویں تے پہنچے نے تاکہ تھوڑا جہا آرام ہو جائے. ٹھنڈی ہوا کنویں دے پانی دے اندر جدوں ہوا پھرتی ہے ٹھنڈی ہو کے آندی ہے. حضرت عثمان کنویں دی منڈیر تے بیٹھے ہوئے ساتھی نال انگوٹھی انگلی دے اندر جڑے لوگ انگوٹھی پہنتے نے پتہ نہیں انج انگلی جو اتار کے کدی دوسری انگلی اندر کدی پھر ایسے انگلی دے اندر دھیانے لگے ہوئے. اچانک انگوٹھی حضرت عثمان دے ہاتھ جو کنویں دے اندر گھر جاندی ہے اور تلاش کی گئی. مفسرین نے سیرت نگار لکھ دے اتنی انگوٹھی دی تلاش کی گئی حتیٰ کہ کنویں دا سارا پانی نکال دیتا گیا. انگوٹھی کوئی نہیں جے ملی. اج انگوٹھی گم ہوئی ہے تے فتنیاں دے دور دا آغاز ہو گیا ہے. میں کیا کرتا سارے نبی پاک دا جسم پاک مبارک آپ کی موجودگی اس کائنات واسطے بابرکت. میرے نبی دے جسم نال لگن والی ہر چیز بابرکت ہے. اج انگوٹھی گم ہوئی عثمان کو فتنیاں دے دور دا آغاز ہو گیا ہے. حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دور خلافت دے اندر تقریباً 44 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت پھیل چکی ہے. یہودیاں کو برداشت نہ ہو رہا ہے. اسلام کے دشمنوں کو برداشت نہ ہو رہا ہے. سازشاں تیار کر رہے ہیں. انہاں دے وچ ایک یہودی النسل عبداللہ بن سبا منافق لباکن اسلام دا اور کے ہے یہودی النسل لباکا اسلام دا ہو رہا ہے. آ گیا مدینے دے اندر انہیں آگے سازش تیار کرنی شروع کی دی ہے. کبھی مکے دان ہے کبھی مدینہ پاگان ہے. لیکن اتھے نبی دے صحابہ موجود نے جنہاں کی تربیت میرے پیغمبر نے فرمائی ہے. کامیاب نہ ہویا کہ کوفے تو گیا. کوفے جا کے لوگوں نو کہنے لگا عثمان جڑا انصاف نہیں کرتا ہے اپنے رشتے داراں نو عہدے دے جاندا ہے اپنے رشتے داراں نو مال بندی جاندا. استغفر اللہ اعوذ باللہ. اللہ معاف فرمائے. الزام جناب عثمان دے لگایا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہودی نصر عبداللہ بن سبا چلدا مصر دے علاقے اندر پہنچے آئے. انہیں چند بندے ہر علاقے جو تیار کیتے جناب عثمان دے خلاف. ایک دن چلد مصر دے کچھ ہوئے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے. آن کے کہنے لگے عثمان جی ساڈا جڑا گورنر ہے وہ کوئی اچھے کام نہیں جو کردا ہے. کوئی کارکردگی اچھی نہیں. ایسے کرو نا ساڈا گورنر تبدیل کر دے. ساڈا گورنر ساڈا پسند آدمی لگا دے. جناب عثمان ہے ہی نرم مزاج آدمی ہے. عثمان نہیں چاہتے کوئی فتنہ کھڑا ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دی بات نو مانتے ہوئے ایک تحریر لکھی ہے. نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے. اس گورنر نے مشہور کر کے انہاں کے پسندیدہ گورنر کے نام نوٹیفکیشن جاری کی ہے کہ پہلا گورنر مشہور نیا گورنر مصر کا بنا دیتا ہے. یہ لوگ خاطرہ کر کے مدینے میں نکلے. اجر رستے اندر ہی
ہن عبداللہ بن سبا نے جڑی سازش تیار کی دی اس یہودی نسل نے عمل ہو رہے ہیں ایک گھڑ سوار ایک بندیاں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالی ہے ایک گھڑ سوار انہاں دے کولوں کی گزرے ہے کہ اس نال گزر کے پھر واپس آندا ہے میں دسو ایمانداری دے نال بیسیاں دے رہن والے جڑا بندہ کسی دا خط لے کے جائے انہاں تو چوری لے جانا چاہیے جنہاں دے قتل دا خط لے کے جا رہی ہے جھوٹا خط جناب عثمان دے نام پہ منسوب ہے واپس آیا کافر والے نے انہاں مسیحیاں نو مندہ بول ہے انہاں گرفتار کر لیا کہنے لگا میں تے عثمان دا سفیر ہے میں تے عثمان دا خط لے کے مصر جا رہا ہوں گورنر واسطے رکا کھولیا گیا ہے خط پڑھیا گیا کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مہر بھی خط دے یہ ہے کہ فلاں مصر دے لوگ جو گورنر تیرے کول پہنچنا انہاں تے سر کرم کر دینا ہے جناب سیدنا عثمان کی طرف خط یہودی النسل یہودی پہ ایمان لے لیا عثمان کو اس خط کا پتہ نہیں مصری دیر دیر واپس مدینہ دے اندر آئے انہاں مدینہ دے اندر آگے نعرے بلند کرنے شروع کیتے صحابہ باہر نکلے خیر کہنے لگے عثمان نے ساڈے نال دھوکا کیتا ہے معاذ اللہ عثمان نے ساڈے نال زیادتی کیتی ہے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ہے علی جی نے کو عثمان نے ساڈے قتل دا خط لکھیا ہے ساڈے نال چلو عثمان نے کو چلیے عثمان نال گل کریے حضرت علی فرمانے نے میں نہیں جانا مینوں یقین ہے خط عثمان نے نہیں لکھیا ہے حضرت علی نے کہنے لگے علی اج ساڈے نال نہیں چل رہے لیکن تسی سانو خط لکھ دے رہے عثمان کے خلاف حضرت علی ہکے بکے رہ گئے جناب علی میں تانوں کدوں خط لکھے کہنے لگے علی تیرا خط بھی ساڈے کول موجود ہے حضرت علی دے نام دا بھی جھوٹا خط لے دے حضرت عثمان والا خط بھی جھوٹا ہے چلے گئے جناب عثمان دے کول کہنے لگے عثمان ساڈے نال دھوکا کیتا ہے خط ساڈے قتل نہ لکھیا ہے حضرت عثمان فرماندے نے اللہ کی قسم ہے میں خط لکھیا بھی کوئی نہیں میں لکھوایا بھی کوئی نہیں مینوں پتہ بھی کوئی نہیں عثمان مہر تیری لگی ہے کہ نہیں لگی حضرت عثمان فرماندے نے مہر تے میری ہے لیکن مہر غلط بھی تے بن سکتی ہے اور دو باتاں حضرت عثمان فرماندے نے پہلی بات یہ میری قسم پہ یقین کیتا جائے اگر میری قسم پہ یقین نہیں کچھ بندیاں دیا صحابہ کی کمیٹی بنا دیتی جائے اس خط کی تحقیق کرے لیکن ایک سازش کا جال بنیا ہوا ہے کہنے لگے نہیں عثمان اور تحقیق نہیں ہوئے گی اساں تینوں امیر المومنین نہیں بندے تینوں استعفا دینا ہوئے گا ہمارا تو دستبردار ہونا ہوئے گا حضرت عثمان فرمانے لے جان پہ دے سکنا خلافت تو دستبردار نہیں ہونا گا کیوں اللہ کے نبی پاک نے فرمایا سی عثمان اللہ کے مجھے کرتا پہنائے گا عثمان لوگ اتارن کی کوشش کریں گے عثمان تو سر کرتا نہیں اتارنا ہے اس واسطے میں تے خلافت نہیں چھڑنی میں اللہ کے نبی دے حکم دی جناب نافرمانی تے نہیں نہ کر سکتا ہے کہنے لگے عثمان کہ تسی خلافت نہیں نہ چھڑنی اسی تانوں چین نال نہیں بیٹھن لواں گے وقت گزریا حضرت عثمان مسجد نبوی دے اندر پہنچے جمعہ دا خطبہ ارشاد فرمان واسطے حضرت عثمان منبر پہ تشریف فرما ہوئے جمعہ دا خطبہ شروع کیتا ہے باوی کوئی اس سائڈ تے بیٹھا کوئی اس سائڈ تے بیٹھا کوئی مسجد کے درمیان اندر بیٹھا کوئی مسجد کے صحن اندر بیٹھا ایک بندہ کھڑا ہویا انہاں دے وچ کہنے لگا عثمان
ممبر تو نیچے اتریے، اسی تواڈے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا ہے، اسی تواڈا خطبہ نہیں سننا ہے۔ حضرت عثمان نرم مزاج عثمان کہنے لگا یار بیٹھ جا، ہجے تحقیق ہوئے گی، میں کوئی ایسا خط نہیں لکھا ہے، یہ سازش تیار ہوئی ہے، ایک بندہ سرم جو کھڑا ہو گیا ہے۔ عثمان ممبر تو نیچے اتریے، اسا تواڈا خطبہ نہیں سننا ہے۔ کوئی ادھروں کھڑا ہوا، کوئی ادھروں کھڑا ہوا، ایک ظالم آگے بڑھیا، حضرت عثمان دے ہاتھ اندر جڑا اسا پکڑیا ہوا، وہ اسا جڑا پکڑ کے میرے نبی خطبہ دیندے رہے، وہ اسا ہے جڑا 2.5 سال تک ابو بکر پکڑ کے خطبہ دیندے رہے، وہ اسا ہے جڑا 10 سال تک عثمان حضرت عمر پکڑ کے خطبہ دیندے رہے، یہی ایسا پکڑ کے 12 سال تک حضرت عثمان خطبہ دیندے رہے۔ اس ظالم نے اسا پکڑیا ہے، نک تے رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، نبی پاک دے ہاتھ والا اسا انہاں ظالماں نے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ عثمان نو کھینچ کر کے ممبر تو نیچے اتاریا گیا۔ عثمان اسی تیرے پیچھے خطبہ، تیرا جمعہ نہیں پڑھنا، خطبہ نہیں سننا ہے۔ حضرت عثمان گھر چلے گئے، کہنے لگے عثمان اگلے بار مسجد نبوی اندر بھی نہیں آئے گا، عثمان آج تو بعد تیرا پانی نہیں بند ہے، عثمان تیرا کھانا پینا بند کر دیتا جائے گا۔ عثمان گھر کے اندر محصور ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ادھروں انصار صحابہ عثمان نے کول آئے، عثمان حکم کرو نا انہاں نال لڑائی کریے نا، انہاں باغیاں نو مار کر کے مدینے کر دئیے۔ حضرت عثمان فرماندے نے میرے یارو نبی کے صحابہ میری جان تے جا سکتی ہے، عثمان مدینہ کے اندر خون کی ندی بہانا پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جب مکان کی کھڑکی سے باہر چہرہ نکالیا، باغیاں نے مخاطب کر کے کہنے لگے تسی میری جان دے دشمن بنے بیٹھے ہو، مینوں پتہ ہے تسی میرے قتل دے بھر پے ہو، مینوں ماریا جانا، اگر مینوں مار دو گے فتنیاں دے دروازے کھل جان گے، لوگ نمازاں الگ الگ پڑھنیاں شروع کر دیں گے، مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی۔ اور واقعاتاً عثمان کی شہادت کے بعد کوئی کسی دے پیچھے پھر ایک جماعت نہیں ہوئی، پھر دیکھ دے معاشرے اندر جو بندیاں دینے اسی شیعہ دے پیچھے نہیں پڑھنے، بریلویاں دینے اسی اہل حدیثاں دے پیچھے نہیں پڑھنے، اہل حدیثاں دینے اسی فلاں دے پیچھے نہیں پڑھنے، اجتماعیت بکھر گئی مسلمان کی شہادت کے بعد۔ اور پھر وہ ویلا بھی آیا بیت اللہ کے اندر 4 مسلح، ایک مسلح شافعیاں دا، ایک مسلح حنبلیاں دا، ایک مالکیاں دا، 4 مسلح بیت اللہ کے اندر بھی پیچھے بیٹھے ہوئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد نبی پاک کے فرمان کے مطابق فتنوں کے دروازے کھل گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عثمان کو پیاس دیر کر کے مشکیزہ پانی کا بھریا عثمان نے حضرت علی عثمان کو لے کے جا رہے، ایک ظالم نے تیر مارے مشکیزہ اٹھار دیتا ہے، اس حضرت علی پریشانی دیکھ عالم اندر کھڑا ہے، حسن و حسین نے بلایا جاؤ حسنین بیٹا اپنے خالو کے دروازے کا پہرا دو جا کے کتے قیامت دربان ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے مکان کی چھت تے چڑھے نے، باغیاں کو کہنے لگے میں تواڈے نال 2-4 گلاں کرنا چاہنا ہے، مینوں دسو نا او ویلا یاد ہے کہ نہیں جدوں مدینے دے اندر ایک کنواں پیرے رہنا ہے جڑا یہودی دے قبضے اندر سی، مسلمانوں کو پانی پینا میسر نہیں سی، میرے نبی نے فرمایا سی جڑا بندہ ایک کنواں خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کرے گا میں محمد جنت کی بشارت دیا گا۔
دسو تو میں عثمان نے نہیں سی خریدیا، کہنے لگے عثمان تو ہی خریدیا سی۔ حضرت عثمان فرماندے نے پھر اس کنویں دا اج مینوں پانی پینا بھی میسر نہیں۔ حضرت عثمان فرماندے نے دسو جدوں مسجد نبوی دی جگہ کم پہ گئی، صحابہ زیادہ ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا سی جڑا بندہ مسجد دے نال دا ہاتھ خرید کے وقف کرے گا میں محمد جنت کی بشارت دے دیا گا۔ دسو وہ ہاتھ خرید کے میں عثمان نے وقف نہیں کیتا ہے، جی عثمان تو ہی کیتا ہے۔ فرمان لگے پھر اس مسجد کے اندر میں عثمان نے 2 رکعت نماز بھی نہیں جے پڑھن دے تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باقی کہہ لگے عثمان گلاں ساری سچیاں نے لیکن اساں تے خلافت نہیں رہن دینا، خلافت دست بدار۔ حضرت عثمان گھر دے اندر مفسرین نے لکھا 40 دن تک حضرت عثمان دا پانی بند، حضرت عثمان بھوکا پیاسا۔ عثمان کسے پوچھیا عثمان کتنے بھوک برداشت کر دے ہو، تانوں بھوک تے پیاس نہیں لگدی؟ حضرت عثمان فرماندے نے جدوں مینوں بھوک لگدی ہے میں رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دینا وا۔ روزے دار عثمان 40 دن دا روزے دار، صبح صبح اٹھے 12 دن حجہ جمعہ دا دن اپنی بیوی نیلا نو بلایا، نیلا انج کرنا اج جمعہ دا دن کوئی توتا لباس مینوں دے چھڈ، نیلا بول کے آنیا نے عثمان تسی کہڑا مسجد دے اندر جمعہ پڑھن جانا ہے، تواڈے واسطے تے مسجد دے دروازے بند کر دتے گئے۔ حضرت عثمان فرماندے نے اج جمعہ دا دن میں جدوں ستا اٹھیا میں خواب دے اندر ویکھیا اللہ دے نبی میرے کول آئے، عمر آئے نال ابو بکر بھی سن، انہاں کے آکھیا عثمان تیرا لمبا روزہ رکھ دیا جے، عثمان اج افطاری ساڈے نال ہی کرنی ہے۔ نیلا انج لگ رہا ہے زندگی دے دن پورے ہو گئے، قرآن کھولیا حضرت عثمان نے عصر کی نماز تو پہلا قرآن مکمل کیتا ہے اور دوسرے قرآن کا آغاز فرمایا ہے۔ حضرت عثمان پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن پڑھتے جا رہے کہ اس مقام پہ سے فصلت فی قوم اللہ، ادھر ایک ظالم نے دیوار کھلانی ہے، دوسرا پانی اندر آیا ہے، انہاں کے عثمان دیکھتے تلوار بوار کیتا ہے، بینا لاغ بڑیا ہاتھ دے کر دیتا ہے، پنجا کٹ گیا ماجی میں لگا بینا لگا، حضرت عثمان دیکھتے تلوار بوار کیتا ہے، گردن تن کے جدا کر دیتی عثمان نے، خون دا کھوارا نکلیا اللہ کے قرآن پہ بہ جانا ہے، اور میں کہا جاتا ہے کسی کی شہادت کی گواہی دے گی کہ بدر کی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دے گی وہ دم میدان دے گا، لیکن عثمان تیری شہادت کا گواہ بنے کہ رب کا قرآن بنے۔ باغی کہنے لگے اسی عثمان نے غسل نہیں دین دینا، کفن نہیں دین دینا، عثمان نے دفن نہیں کرن دینا بقیع دے قبرستان اندر، 3 دن لاشاں میرے عثمان دا گھر دے اندر پیا ہے۔ بی بی نیلا فرماندیاں نے ایک دن ایک باغی دیوار قرآن کے اندر آیا کہ آ کر کے عثمان دے چہرے تے تھپڑ مار دیا، عثمان دے سینے تے چڑھ کے پسلی توڑ دیا۔ واہ عثمان کیسا شہید ہے عثمان کہ جنہوں شہید پہ لاشیں نہیں ظالمہ نہیں چھڑے رہا، عثمان
عثمان نے اتنا سرم کیتا کہ دنیا نہ فرمانیوں نے اے میرا عثمان تینوں شہید کرن تو بعد ظالم تکلیف دین تو بعد نہیں آنے. حضرت عثمان جدو دفن نہیں کرن دیتا جا رہا ہے اقرا امہات المؤمنین اٹھی آئے ماں کی سیدہ عائشہ اٹھی آئے. اگر عثمان دفن نہیں کرن دے گے اسی نکلا گیا باہر جہاد دا اعلان کر دیا گیا موقع دی مساعدت میں کام لیا ہوا رات کی تڑی کی رات کا اندھیرا. حضرت عثمان کا لاشا اٹھایا گیا لوگ مکانہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے کہ عثمان کے جنازے پہ پتھر مار رہے لوگ آج میت کرو اٹھے ایک پرانیاں پٹیاں نشانے کر گئے میت کے ادھر سن گئے لیکن میرے عثمان کے لاشے پہ پتھر برسائے جا رہے. عثمان کو جا کے بقی قبرستان میں نال کی دیوار کے نال دفن کیتا گیا. ایک ہاتھا پاک کے اندر بقی قبرستان میں شامل کیتا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کون ہے عثمان؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے اندر صحابہ کے تاثرات نوٹ کرنا انہاں کی شہادت صحابہ کتنے غمزدہ نے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے جنہاں لوگاں نے عثمان شہید کیتا انہاں لوگاں کا کوئی جانشین پیدا نہیں ہوگا. حضرت عثمان کی شہادت حضرت سعید بن زبیر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہاں لوگاں نے حضرت عثمان کو شہید کر کے فتنہ کے دروازے کھول دیتے اور تلوارہ میدان کے اندر واپس نہیں جان گیا. حضرت علی المرتضیٰ نے فرماتے ہیں اے اللہ ان لوگ کہندے نے عثمان اگر باپ پروری کرتا سی عثمان رشتہ داراں دا خیال کرتا سی عثمان رشتہ داراں نوں نوازدا سی. اللہ سونیا اے فیصلہ تے تو ہی قیامت والے دن کریں گا. حضرت علی فرماندے نے لیکن ایک گل کرن والے میرے واسطے اللہ نے اپنی عادت تیار کی ہے. حضرت ابن عباس بولے لوگ حضرت عثمان کو انہاں لوگوں نے قتل کیتا ہے. اگر عثمان کے قتل اندر ساری امت کٹھی ہو جاندی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جس طرح اللہ نے پتھروں کی بارش کی ہے عثمان کی شہادت کے لیے انہاں لوگوں پہ اللہ پتھروں کی بارش کا دینا. حضرت ابو قلابہ بولے فرماتے ہیں میں شام کے بازار اندر کی گزر گیا ایک بندہ زمین کے کیڑے مکوڑے کی طرح تصویر نہ ہو آ رہا ہے نالے سبحان جو کہہ رہا ہائے آگ ہائے آگ ہائے آگ خون نبی ہاتھ پیر دے بڈے ہوئے. حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں میں پوچھا تینوں کی بنی ہے کہہ لگا جنہاں لوگاں نے عثمان نو شہید کیتا ہے میں وہ بد نصیب ہاں جنہیں عثمان شہادت کے بعد عثمان دے چہرے تے تھپڑ مارے سیدھا کہ بی بی نیلا نے اور حضرت بی بی نیلا کے چہرے تے بھی تھپڑ ماریا. عثمان کی خیرت جاگی. عثمان فرمان لگے اے ظالمہ عورت تے ہاتھ کھانا اللہ کرے تو انا ہو جائے اللہ کرے تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے. اس کے بعد میرے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے انہوں آگ جل نظر آتی ہے جہنم میں. حضرت حسن بن علی بولے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے بابا علی کو کہنے لگے ابو جی میں خواب دیکھیا خواب دے اندر اللہ کا عرش میں گیا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کے عرش کے پائے میں پکڑ کے کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر آئے نبی پاک نے سچے کرنے کے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر آئے حضرت ابو بکر کے سچے کرنے کے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. پھر حضرت عثمان آئے سر کٹیا ہوا اپنا سر ہاتھوں
کے پکڑیا ہوا اللہ کی عدالت دے اندر فرش دے نیچے آ کے کہنے لگے اللہ سونے انہاں ظالماں نے کلمہ پڑھنے والے نے تیرے عثمان نے شہید کیتا ہے اللہ عثمان دا جرم دے دے اللہ عثمان دا قصور دے دے حضرت حسن بن علی فرما دے ابو جی میں خواب کے اندر دیکھا اللہ دا عرش ہلیا نیچے دو پناہ خون دے نکلے جڑے زمین کی طرف گرتے جا رہے کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ولا تکونوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون کربلا دی ریت نو کربلا دی ریت نو کربلا دی ریت نو تو پوچھ جا کے کتھے نبی دی آل دا خون بلیا کربلا دی ریت نو پوچھ جا کے کتھے نبی دی آل دا خون بلیا تو کلے حسین نو پٹی جانا تو کلے حسین نو پٹی جانا کسے ہوتا نہیں اوتھے خون بلیا او دا نام سن کے تینو گش پیندی یہ دا مصلی رسول تے خون بلیا او دا نام سن کے تینو گش پیندی یہ مصلی رسول تے خون بلیا اے چند حسین دا اکو خلیل جدا فرقہ قرآن تے خون بلیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون شہید ہمیشہ زندہ ہوں گے شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے لیکن تسی شعور نہیں رکھ دو اللہ کو دعا ہے اللہ نمتے تو ہمیں قرآن و سنت میں سمجھ کے صحیح میں آئے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا میرا تقریباً دوسرا تیسرا جمعہ مسجد کی خوبصورتی اللہ تھوڑے سارے احباب کی محنتاں کوشاں کافشاں قبول فرمائے خصوصاً استحکام پاکستان کے نوجوان ساتھی نیاتر صاحب انہاں کے رفقا دوست احباب اللہ سارے کی محنتاں کوشاں کافشاں قبول فرمائے ایک بہت افسوسناک خبر کہ ساری جماعت کے عظیم خطیب حضرت مولانا حافظ محمد اکبر جاوید صاحب فیصلہ آبادی جنہوں تو چند منٹ پہلے وفات پا گئے اللہ اس مرد کلندر کے اپنی رحمت اللہ نزول فرمائے انہوں نے جنت فردوس پر اعلیٰ مقام عطا فرمائے جماعت واسطے دن رات کی تھی اس خطیب نے سانو سارے نو چاہیے جنازے کا اعلان ہوئے تو سانو جنازے اندر شرکت کرنی چاہیے اس کے بعد بہت سارے ساتھیوں نے دعا رکھے اور ایک اور اعلان ہے انشاءاللہ پرسوں 25 تاریخ بروز اتوار بعد از نماز عشاء تواڈے ہی گاؤں کے اندر بابا جی صوفی والی مسجد کے اندر ایک عظیم الشان عظمت والدین کانفرنس ہو رہی ہے میاں بھائی محمد اظہر جٹ صاحب انہاں دی والدہ محترمہ وفات پا گئی سن اللہ انہاں نو کروٹ جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اپنی والدہ واسطے دعا واسطے پروگرام رکھے ہیں جس اندر خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن صادق صاحب ماں کی عظمت ماں کے وچھوڑے کے موضوع تو خطاب فرمائیں گے انہاں کے علاوہ حضرت مولانا اکرم زاہد بجوی صاحب بیٹی کی عظمت انہوں نے موضوع دیتا گیا خطاب فرمائیں گے اور دوسرے نمبر پہ میں انشاءاللہ ضرور تشریف لے آواں گا اور میرے ساتھیاں نے فکر آخرت کا موضوع دیتا ہے اللہ قبول فرمائے اللہ ساتھیاں کی محنتاں کوشاں کافشاں قبول فرمائے اللہ بھائی اظہر جٹ صاحب انہاں دی والدہ نو جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور بھی جتنے ساتھی دوست احباب
بڑی محبت و پیار کرنے والے دعاواں آخر ہے اللہ سارے نیک تمنا نیک حاجات پوری فرمائے. جنہاں کے والدین فوت ہو گئے اللہ کروٹ کروٹ جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو ساتھی بیمار نے اللہ سارے نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سارے ساتھی ضرور 25 تاریخ کو اتوار پابند نماز عشاء بابا یوسفی والی مسجد ضرور تشریف لے آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.